إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. گزشتہ خطبہ جمعہ میں امام کائنات امام الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات صحیح الاسناد حدیث سے شیئر کی تھی اور 12 ربیع الاول کے کنٹیکسٹ میں جو مس پرسیپشن تھیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں
امام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد اور اہمیت بیان کروں گا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کیا وجہ تھی، کیا مقصد تھا، کیا پرپس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ڈپیوٹ کرنے کا؟ چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عام طور پر لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خطبہ حضرات شان مصطفیٰ بیان کریں گے، مگر میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان کا وہ پہلو ایڈریس کروں گا جو عموماً خطبہ حضرات سکپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انسانوں میں صرف ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے عبداللہ، یعنی آپ بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں اور باقی تمام انسان بھی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ صرف اس ایک چیز یعنی بندگی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے، کامن نہیں ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جو سورۃ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالٹیز، آپ کی کوالٹیز، آپ کی ڈگنیٹی ہماری طرح ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کی جائے، الوہیت کلیم نہ کی جائے، جس طرح کرسچنز کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، غلو کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی دو بڑے فرقے ہیں، جس طرح مسلمانوں میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک وابی اور ایک سنی، اس طرح عیسائیوں میں بھی دو بڑے فرقے ہیں۔ آگے پھر آف شوٹ ہیں، جتنے مرضی بنا لیں، لیکن مین جو ہیں وہ یہ دو ہی ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، یہ دو ان کے مین ہیں۔ کیتھولک کا بلیف یہ ہے، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ان کا جو دوسرا بڑا فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ، ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا بلیف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ خود ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دونوں عقیدوں کا رد فرمایا سورۃ نساء کی آیت نمبر 171 میں۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق بات کے سوا کوئی اور بات منہ سے نہ نکالو، اور حق بات کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک
عیسیٰ ابن مریم جو ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وَقَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف کیا اور حکم دیا کن فیکون، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ بھی نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کا ذرا دیکھے غصہ، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو انما اللہ الہ واحد، اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے، اکیلا ہے، سبحانہ، اور وہ پاک ہے ہر عیب سے۔ این یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ کھاتا ہو، وہ پیتا ہو، اللہ ان تمام عیبوں سے سبحانہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اس کے تابع ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کارساز ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کا جو کلیم تھا اس کو اللہ نے رد فرما دیا۔ اور اسی کو ہی اور الیبوریٹ کیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں، کیونکہ عیسائی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب تک میاں بیوی نہ ملے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سیدہ مریم کے تو شوہر ہی نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ آبویسلی اللہ ہی نعوذ باللہ ان کے شوہر تھے۔ تو اللہ نے اس بات کا رد کر دیا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں۔ اللہ فرماتے ہیں انما مثل عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال ایسے ہی ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر ماں تھی، آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا۔ خلقہ من تراب، ایک مٹی کا بت بنایا، مٹی کا انسان بنایا۔ ثم قال، پھر اس کو کہا لہو کن فیکون، ہو جا، تو وہ زندہ انسان بن گئے۔ تو اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر کن فیکون سے بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی۔ اور اسی کو ہی ایک تیسرے مقام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا مل مسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم الا رسول، یہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ ایک اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے۔ قد خلت من قبل الرسل، اور یہ ایسے ہی رسول تھے جیسے ان سے پہلے رسول تھے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں مریم جو تھی وہ صدیقہ تھی، پاک تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ کھاتی پیتی تھی، اور اللہ کھاتا پیتا نہیں، اللہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے۔ کانا یاکلان، یہ دونوں ماں بیٹا کھاتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح واضح کرتے ہیں نشانیاں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ یہ کیسے پھرے جاتے ہیں، کیا کلیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، لیکن انہوں نے اس کے متعلق کیا ڈوینٹی کلیم کی۔
حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، دنیا میں چلتے پھرتے تھے۔ تو ان ساری آیات میں ہمیں یہ وارن کیا گیا ہے، ہمیں یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ بھی اللہ ہیں، یا آپ کے اندر بھی اللہ جو ہے اللہ والی صفات ہیں، یا کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ساری باتیں لغو ہیں۔ یا کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کوئی کام کرتا ہے۔ آپ نعت سنتے ہیں، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، ایسی باتیں زبان پہ لانا بھی شرک اکبر ہے کہ اللہ نے جہنم کو گرم کیا ہوا ہے، وہ دھاڑ رہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جہنم کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ استغفر، ایسی باتیں، ایسی ڈیوینٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کلیم کرنا شرک اکبر ہے۔ اور اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے ہمیں ڈرایا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت معجزات عطا کیے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 ہی آنکھیں تھیں، لیکن ہر انسان ان 2 آنکھوں سے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے سائڈ پہ دیکھنا ہے تو اس کو ادھر مڑنا پڑے گا، بائیں طرف دیکھنا ہے تو بائیں طرف مڑنا پڑے گا، پیچھے دیکھنا ہے تو پیچھے مڑنا پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 آنکھوں کو یہ کمپیٹنسی دی ہوئی تھی کہ آپ بغیر مڑے 360 ڈگری کے اوپر دیکھ سکتے تھے، مڑنے کے بغیر پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 725، 741 اور 742، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں ایسے ہی من وراء ظہرہ، جیسے میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ہماری 5 انگلیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 5 ہی انگلیاں ہیں۔ مگر جب صلح حدیبیہ میں پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے ایک پیالے میں اپنی یہ 5 انگلیاں رکھیں اور 5 انگلیاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور اس کے بعد ہم نے پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3576، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ یہ حدیث اپنے اسٹوڈنٹ کو سنا رہے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ تابعی سالم جو ہیں وہ کہتے ہیں، کل تو میں نے سوال کیا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کم کنتم، استاد جی یا شیخ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان انگلیوں سے نکلتے ہوئے پانی پیا؟ قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کننا 15 مئہ، ہم 1500 لوگ تھے، یعنی 1500 لوگوں نے اس پیالے میں سے پانی پیا، اور جانوروں نے بھی پانی پیا، اور ہم نے ذخیرہ بھی کیا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا جابر کہتے ہیں، لو کننا مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، لکفانا، تو یہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو بظاہر انسانوں کی طرح تھا، لیکن اللہ نے آپ کی انگلیوں میں یہ معجزہ دیا ہوا تھا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7299 اور 6851، اور اس کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ وصال کے روزے رکھتے تھے۔ وصال کا روزے سے مراد یہ ہے کنزیکٹیو روزہ، صبح روزہ رکھا، مغرب کے ٹائم کے اوپر افطار کیا، اگلے دن پھر رکھ لیا، پھر افطار کیا، پھر رکھ لیا، یعنی کنٹینیوشن میں کنزیکٹیو روزے رکھتے۔ دو چار صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا وصال کا روزہ۔ 3 دن 4 دن ہی رکھا، غش کھا کے مسجد نبوی میں گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میرے ساتھیوں کو کیا ہوا ہے، کیوں بے ہوش ہو کے گرے ہوئے ہیں؟ تو دوسرے ساتھیوں نے، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی وصال کا روزہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور کہا ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ یطعمنی ربی، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے۔ تو ان سب حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ بحیثیت انسان ہماری طرح ہی اللہ کے بندے اور مخلوق تھے، مگر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی کوالٹیز، آپ کی ڈگنیٹی ہماری طرح نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ کے پاس اللہ کے میسیجز آتے تھے، آپ اللہ کے رسول اور بندے تھے، لیکن مختار کل نہیں تھے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں فرمائی، رسولاً، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کس لیے؟ مبشرین و منذرین، بشارت دینے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجتاً، تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے، تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کو بلیم نہ کر سکے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی ہمارے پاس نبی آ جاتا، کوئی رسول آ جاتا، تو ہم بھی سیدھے راستے پہ لگ جاتے، ہم بھی اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے پہلے بھی جتنے رسول اور انبیاء بھیجے اسی لیے بھیجے کہ تاکہ کوئی حجت نہ رہے، اور وہ لوگوں کو ڈرا بھی دیں اور لوگوں کو سمجھا بھی دیں اور لوگوں کو خوشخبریاں بھی دے دیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 21ویں عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج کون سا ہے؟ 2023 سال جا رہا ہے۔ 21ویں عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر 21ویں عیسوی سے لے کے 550 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہ آیا۔ پھر 571 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس 550 سال کے عرصے کو قرآن مجید فرقان حمید میں فطرت کا پیریڈ کہا۔ یہ فطرت توئیں کے ساتھ نہیں ہے، شے توئیں رے تے فطرت ہوتا ہے نیچر جو انسانی فطرت ہوتی ہے، یہ سے تے رے تے فطرت، اس کو کہتے ہیں گیپ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 550 سالوں کو فطرت کا پیریڈ کہا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 19 اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس
پہنچ گیا ہے، آ گیا ہے رسولنا، ہمارا یہ نبی، یبین لکم، جو تم پر واضح کرتا ہے ہماری آیات، علی فترۃ، ایک 550 سال کے گیپ کے بعد، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 21 ہجری میں ہم نے اپنے پاس بلا لیا، اور 505 سال کے گیپ کے بعد ہم نے اپنا یہ نبی آپ کے پاس بھیجا، ان تقولوا ما جاءنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، من بشیر و نذیر، ڈرانے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، بس جب تمہارے پاس یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نبی آ گیا ہے تو اس کو مان لو، واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے وقتوں میں کیا تھا؟ نبی جو ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے آتا تھا اور اپنی قوم کو ہی وہ تبلیغ کرتا تھا، قوم کو ہی ڈراتا تھا، قوم کو ہی خوشخبری دیتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء بھی ہوتے تھے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراتے تھے، اور سیدنا لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے وہ ایک اور بستی کے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو پرٹیکولرلی سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک، اے میرے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، الا کافۃ للناس، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا، بشیرم و نذیرا، تاکہ آپ ان کو ڈرا دیں اور ان کو خوشخبریاں دے دیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اسی کو ہی ایک دوسرے مقام سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے نبی ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ ہے ڈگنیٹی۔ اور پھر یہ آیات نازل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کا ایسا ریگارڈ کیا کہ قیامت تک کے لیے کسی اور کو نبی یا رسول بنا کر بھیجنے پر ہی پابندی لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے اگر تا پر زبر ہو تو اس کا معنی ہے آخری نبی، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجا، اور تا کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ختم، مہر، تو مہر بھی ہمیشہ ڈاکومنٹ کے آخر میں لگتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں خاتم النبیین بھی آیا ہے اور خاتم النبیین، یعنی تے کے نیچے زیر کے ساتھ بھی لفظ آیا ہے اور تے کے اوپر زبر کے ساتھ بھی آیا ہے، اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ آخری ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3535 اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 2286، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین،
میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈ کا کلائمیکس ہے۔ یہ وہ پروٹوکول ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس نبی کے بعد نہ تو کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کسی کو کشف ہوگا اور نہ کسی کو الہام ہوگا، اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی غیبی خبر دینے والا ہوگا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی ایکسیپٹیبل ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول جو دین ہے وہ اسلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی ایکسیپٹیبل نہیں۔ اور اسی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اس طرح کی، ہمیں یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جس کسی نے بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی فلن یقبل منہ، تو وہ دین اس سے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخر میں قیامت والے دن خسارے میں ہوں گے۔ یعنی جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی، کسی اور کا دین اختیار کیا، میرے بعد اس نبی کے علاوہ کسی اور کو فالو کیا، کسی اور کی بات مانی، تو یاد رکھو وہ دین، وہ طریقہ، وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا، بلکہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور پھر ایسے لوگ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ مگر وقت جو ہے وہ اس وقت گزر چکا ہوگا، وقت ہاتھ سے اس وقت گزر چکا ہوگا۔ اسی لیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں جو سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، ماں دین ہوگا، کہ تیرا دین کیا ہے۔ یہ بھی سوال قبر میں ہوگا کہ اللہ تمہارا رب کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کون ہیں، اور ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا۔ اور ان قبر کے سوالوں کا جواب صرف وہی دے سکے گا جو دنیا میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا، نبی کے فرمان کو مانتا ہوگا، دین اسلام کو اپنا دین کہتا ہوگا۔ لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنے اماموں کو، اپنے مرشدوں کی بات کو مانتا ہوگا، ان کی بات کو پریفر کرتا ہوگا، ان کے حکم کو فالو کرتا ہوگا، تو مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ حالانکہ اس کو پتہ ہے اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا ہوگا، اس کو فالو نہیں کرتا ہوگا، تو ان سوالوں کے جواب پھر نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 159 میں ہمیں وارننگ دی ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا، جنہوں نے فرقے بنائے، دینہم، اپنے دین میں، وقانوا شیعا، اور وہ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، لست منہم شیئا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
اور آپ کی امت کا بھی قیامت تک ان فرقوں ان جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بتا دے گا یہ معاملہ جو ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ انما امرہم الی اللہ، جب قیامت کا دن ہوگا ان لوگوں کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ثم ینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا بما کانوا یفعلون، کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کس طرح لوگوں کو فرقوں میں ڈالا ہوا تھا، قیامت والے دن بتائے۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، فوراً قبر میں سوال سے پتہ چل جائے گا ماں دینوں کا، پھر اس کے بعد حشر میں پتہ چل جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی جہنم میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہمارا دین آج کل انڈیا کے شہروں کے اوپر، انڈیا کے جو شہر ہیں ان کے ناموں کے اوپر ہمارا دین ہے۔ بھائی تم کون ہو؟ میں دیوبند ہوں۔ دیوبند شہر کا نام ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جو اس مدرسے سے لوگ فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبند کہتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام بریلی ہے، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جو وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں نے اپنے نام ہی دین کے دیوبند، بریلوی۔ مسند احمد میں حدیث ہے 2318 کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی، اور اس کے بعد اس سیدھی لائن سے دائیں طرف کچھ لائنیں کھینچ لیں، کچھ لائنیں بائیں طرف کھینچ لیں۔ ایسی تصویر کو ٹیکنیکل لینگویج میں فش بون ڈایاگرام کہتے ہیں، جیسے کہ فش کے اندر وہ ہوتی ہے، اس تصویر کو فش بون ڈایاگرام کہتے ہیں۔ تو یہ تصویر زمین پر بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیدھی انگلی جو ہے وہ جو لائن سیدھی تھی اس کے اوپر رکھی، اور پھر سورۃ انعام کی آیت نمبر یہ 159 پڑھی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ سیدھی لائن جو ہے یہ میرا راستہ ہے، راستہ ہے سنگولر، کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو سائڈ کی لائنیں ہیں یہ راستے دین اسلام کے لیے، وہاں پلورل استعمال کیا راستے، اور ایک لائن کو کہا راستہ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے جی، سب جائز ہے، سب کی تقلید کرو، جس کی چاہو کرو، جس کو چاہو فالو کرو، حق بات حاصل کر لو گے۔ نہیں بھائی، حق بات صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ملے گی، قرآن و سنت سے آپ کو حق بات ملے گی، اور کسی جگہ سے حق بات نہیں۔ باقی امام تو ٹیچرز ہیں، بینگ اے ٹیچرز ان کا رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سکھایا، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے اور وہی ٹھیک راستہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ڈپیوٹ کیا تاکہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔